السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وہ آپ کو مل جائے۔ اس کے علاوہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ بھی ثواب میں حصہ لے سکیں۔ ہماری سورہ یوسف سٹارٹ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے جن کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب مبین کی۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، قرآنا عربیا، قرآن عربی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم قصے بیان کرتے ہیں آپ پر سب سے اچھا قصہ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، وہ جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف اس قرآن میں، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ تھے اس سے پہلے البتہ بے خبروں میں سے۔ اذ قال یوسف، جب کہا یوسف علیہ السلام نے، لأبیہ اپنے باپ سے، یا ابت انی رأیت، اے ابا جان بے شک میں دیکھ رہا ہوں، احد عشر کوكبا، کہ 11 ستارے ہیں، والشمس اور سورج ہے، والقمر اور چاند ہے، رأیتہم لی ساجدین، میں دیکھتا ہوں کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں میرے لیے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے نہ تو قصہ بیان کرنا اپنے خواب کا اپنے بھائی کو، اپنے بھائیوں کو، فیکیدوا لک کیدا، پس وہ تدبیر کریں گے تیرے لیے تدبیر کرنا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کے لیے ظاہر دشمن ہے۔ وکذالک یجتبیک ربک، اور اسی طرح یجتبیک منتخب فرمائے گا تجھ کو تیرا رب، ویعلمک من تأویل الاحادیث، اور تمہیں سکھائے گا خوابوں کی تعبیر کا علم، ویتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب، اور مکمل کرے گا اپنی نعمت آپ پر اور آل یعقوب پر، کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم، جیسا کہ اس نے مکمل کیا آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر، بے شک آپ کا رب جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہاں سے سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت میں تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ بیان فرمایا۔ اس کو احسن القصص بولا گیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا اس سے پہلے آپ اس قصے کو نہیں جانتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قصہ آپ کو بذریعہ وحی آپ تک پہنچا، اور یہ بھی آپ کی نبوت کی دلیل ہے اور قرآن مجید کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک یہودی عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس وقت آپ سورہ یوسف تلاوت فرما رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سورت آپ کو کس نے سکھائی ہے؟ فرمایا، یہ سورت مجھے اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا، یہودیوں کے پاس واپس پہنچ کر اس نے کہا، اللہ کی قسم وہ اسی طرح کے قرآن پڑھتے ہیں جیسے کہ تورات میں چیزیں نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد وہ ان لوگوں کو اپنے ہمراہ لے کر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو ان کی صفات سے پہچان لیا جنہیں وہ جانتے تھے، اور مہر نبوت کو بھی آپ کے دونوں شانوں کے درمیان دیکھ لیا۔ پھر آپ کی قرات سننے لگے، آپ سورہ یوسف تلاوت فرما رہے تھے، انہیں بھی تعجب ہوا اور پھر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ یہ وہی یعقوب ہے جن کا لقب اسرائیل تھا۔ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے چھوٹے بیٹے تھے، اور یہ دوسری بیوی سے تھے۔ ان کا حقیقی بھائی بھی تھا جس کا نام بنیامین تھا۔ پہلی بیوی سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، ان میں جو بیٹے تھے ان کی تعداد 10 تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دن اپنے والد سے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے چاند اور سورج اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد کے ذہن میں اس کی یہ تعبیر آ گئی کہ یوسف عروج والا ہوگا اور اس کے 11 بھائی اور ماں باپ اسے سجدہ کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، تم یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، وہ اس خواب کو سن کر 11 کے عدد پر غور کریں گے تو سمجھ لیں گے تم کو اللہ بلندی دے گا، اور وہ لوگ تمہارے مقابلے میں نیچے رہیں گے۔ خواب کی تعبیر سے متاثر ہو کر اندیشہ ہے کہ وہ کوئی ایسی چال چلیں جس سے تمہیں تکلیف پہنچ جائے۔ بہرحال اللہ کی قضاء اور قدر کے سامنے کسی کی کوئی تدبیر کام تو نہیں ہو سکتی، لیکن کسی کو گوارا ہو یا نہ ہو، بہرحال وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جسے بلندی عطا فرمائے گا وہ ضرور بلند ہوگا، لیکن حسد کرنے والے اپنی جہالت اور حماقت سے اور شیطان کے سمجھانے بجھانے سے اس کے خلاف مخالفانہ تدبیریں کرتے رہتے ہیں۔
لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیۃ للسائلین، بے شک یوسف اور اس کے بھائی کے قصوں میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ، اور جب کہا یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں نے، احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، بے شک محبت کرتے ہیں ابینا ہمارے باپ ہم سے زیادہ اور ہم ایک بڑی جماعت ہیں، انا ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے باپ البتہ کھلی غلطی میں ہیں۔ نقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں ڈال دو، ایسا کرنے سے تمہارے والد کا رخ تمہاری طرف ہو جائے گا اور اس کے بعد تم اصلاح کرنے والے ہو جاؤ گے۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، کہا کہنے والے نے ان میں سے کہ نہ تم قتل کرو یوسف علیہ السلام کو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اور تم ڈال دو اس کو اندھیرے کنویں میں، يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، کہ مل جائیں گے وہ بعض قافلے والوں کو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے ہی والے ہو۔ ان آیات میں اول تو یہ فرمایا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ہے، اس میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہودیوں نے آزمائش کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ معلوم کیا۔ قرآن کریم میں واقعہ بیان کر دیا گیا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا، لہذا سوال کرنے والوں کے لیے لائے ہوئے بات کے دلائل قائم ہو گئی۔ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، ممکن ہے بعض یہود نے بطور امتحان بھی سوال کیا ہو اور بعض نے آپ سے تلاوت کرتے ہوئے سنا ہو، پھر دوسروں کو سنانے کے لیے لائے ہوں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قول نقل فرمایا، انہوں نے آپس میں یوں کہا، ہمارے والد کو یوسف اور اس کے حقیقی بھائی یعنی بنیامین زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہماری پوری جماعت ہے اور اس جماعت کا ہمارے والد کو فائدہ بھی ہے کیونکہ ہم لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ دونوں چھوٹے بچے خدمت کے قابل بھی نہیں ہیں، ہمارے ابا جان کو جو محبت کا رخ ہے وہ ان دونوں کی طرف ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ہمارے والد اس بارے میں سری غلطی پر ہیں۔ والد کا رخ ہماری طرف اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ ہم یوسف کو ان کے سامنے سے ہٹا دیں، اور اس کے دو طریقے ہیں، یا تو اس کو قتل کر دیں یا دور دراز جگہ پر پھینک دیں جہاں سے کوئی خیر خبر نہ پہنچے۔ جب یوسف ان کے سامنے سے دور ہو جائے گا تو سارا رخ ہماری ہی طرف ہوگا اور ہمیں اپنے والد کی طرف سے بہت کچھ مل سکے گا، جس کی وجہ سے ہم صلح اور فلاح والے ہو جائیں گے۔ مشورہ ہی ہو رہا تھا کہ ان میں ایک بھائی نے کہا، اگر تمہیں ایسا کرنا ہے تو یوسف کو قتل نہ کرو، البتہ یوسف کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو، قتل کی گناہ سے بچ جاؤ گے۔ گزرنے والا گزر راہی کرتے ہیں، کنویں کے پاس سے کوئی قافلہ گزرے گا تو اس کی آواز سن لے گا یا پانی نکالنے کے لیے کنویں کے پاس پہنچ کر ڈول ڈالے گا تو اسے پتہ چل جائے گا یہاں کوئی بچہ ہے، لہٰذا اسے نکال کر لے جائے گا، اٹھا کر لے جائے گا، اس طرح بچہ اب آپ سے بھی دور ہو جائے گا اور اس کی جان بھی نہ جائے گی۔ یہ رائے دینے والا سب سے بڑا بھائی تھا جس کا نام روبیل تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا فرمانا اور مصر میں بااقتدار بنانا، لہٰذا قتل تو کر ہی نہیں سکتے تھے، بڑے بھائی کا مشورہ قبول کر لیا اور اندھیرے کنویں میں ڈال دیا جس کا ذکر آگے آئے گا۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا لہ لناصحون، کہنے لگے اے ہمارے ابا، کیا آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، آپ اس کو کل ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھائے اور کھیلے اور ہم اس کی پوری حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال انی لا یحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، بے شک مجھے یہ بات غمزدہ کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور میں اندیشہ کرتا ہوں تم اس سے غافل ہو جاؤ اور اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، وہ کہنے لگے اس کو بھیڑیا کھا جائے اور ہماری پوری جماعت ہے تو ہم بالکل خسارے میں پڑنے والے ہو جائیں گے۔ بہرحال ان کا آپس میں مشورہ یہ طے پایا کہ یوسف علیہ السلام کو لے جائیں اور باپ کی نظروں سے اوجھل کر دیں، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوا؟ باپ تو اپنی نظروں سے دور کرنے کے لیے تیار نہ تھے، ہمراہ لے جانے کے لیے کم از کم والد کی اجازت تو ہونی چاہیے تھی، لہذا والد کی خدمت میں آ کر یوں کہنے لگے، ہم لوگ جنگل جاتے رہتے ہیں، وہاں کھاتے پیتے کھیلتے ہیں، یوسف بھی ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ہم اس کی خیر خواہ بھی ہیں اور محافظ بھی ہیں، آخر کیا بات ہے آپ اسے ایک دن بھی ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے؟ اس کے بارے میں آپ کو ہم پر ذرا بھی اطمینان نہیں ہے؟ کل کو آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہمارے ساتھ کھانے اور کھیلنے میں شریک ہوگا۔ اور ان کے والد نے کہا، دیکھو دو باتیں ہیں جس کی وجہ سے میں اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجتا، اول یہ کہ تمہارا اسے ساتھ لے جانا ہی مجھے شاک ہے، مجھے دکھ کا باعث بنتا ہے، اگر تم اسے لے گئے جب تک اسے واپس نہ لے کر آؤ گے میرا دل پڑتا رہے گا اور میرے دل میں غم چھایا رہے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے تم اس کی طرف سے غافل ہو جاؤ تو تمہیں بکریاں چراؤ اور تیر اندازی کرو اور بھیڑیا آ کر اس کو کھا جائے۔ پہلی بات کا تو وہ کوئی جواب نہ دے سکے کیونکہ ان کی نظر سے بیٹے کا غائب ہونا بہرحال ان کے نزدیک والد کے رنج و غم کا باعث تھا،
اور ان کی قلبی تکلیف کا احساس ہوتے ہوئے انہوں نے ان کے جدا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ البتہ دوسری بات کو انہوں نے یہ جواب دیا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی بڑی ہم جواد ہے، ہمارے ہوتے ہوئے اس کو بھیڑیا کھا جائے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ، پھر جب یوسف علیہ السلام کو لے کر اس پر متفق ہو گئے کہ اسے اندھیرے کنویں میں ڈال دیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہم نے اس کے پاس وہی بھیج دی کہ تم ضرور انہیں یہ بات جتلاؤ گے اور وہ نہیں جانیں گے، اور وہ نہیں جانیں گے۔ وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ آئے شام کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے، قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ کہا اے ابا جان، بے شک ہم گئے اور آگے بڑھ گئے اور ہم نے چھوڑا یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس، پس اسے بھیڑیا کھا گیا، اور نہیں ہے آپ یقین کرنے والا ہمارا، اور بے شک ہم سچوں میں سے ہیں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور لے کر آئے قمیص اور اس پر جھوٹا خون تھا۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ، کہا بلکہ بنا لی ہے ایک بات، لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے نفسوں نے، امرا ایک بات، فصبر جمیل، پس صبر کیا ہے وہ اچھا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ کیا ہے میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد کو کسی طرح سمجھا بجھا کر یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور جنگل میں لے جا کر ایک اندھیرے کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا، اور انہیں اسی میں ڈال بھی دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، تم ان لوگوں کو یہ بتلاؤ کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، اور یہ جانیں گے بھی نہیں کہ یہ جو شخص ہمیں جتلا رہا ہے یہ وہی ہے جس نے ہمیں کنویں میں ڈال دیا۔ چنانچہ وہ آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کیا تمہیں اس کا علم ہے جو تم نے یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ کیا جب تم جاہل تھے؟ اللہ کی طرف سے جو یوسف علیہ السلام کی طرف وہی آئی کہ تم انہیں ان کی حرکت بتا دو، اور اس میں یوسف علیہ السلام کو تسلی بھی تھی اور یہ خبر بھی دی تھی کہ تم اس کنویں میں سے زندہ نکلو گے اور ایسے مقام پر پہنچو گے ان سے خطاب کر سکو گے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ابا جی ہم تو آپس میں دوڑ لگانے لگے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا، ہمارا خیال تھا اس جگہ بھیڑیا نہ آئے گا، لیکن بھیڑیا آ گیا اور یوسف کو کھا گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں، سچے ہیں اور آپ یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا، کنویں میں ڈالنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار لیا اور اس میں کسی جانور کا خون لگا دیا۔ یہ کرتا انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، دیکھیے یوسف کا کرتا ہے، اس میں خون لگا ہوا ہے۔ بھیڑیے نے پھاڑ چیٹ کر یوسف کو کھا لیا اور یوسف کے کرتے میں یہ خون لگ گیا، یہ کرتا ہم اٹھا کر لے ہیں، عیب کرنے کو بھی ہونا چاہیے۔ کرتے میں خون لگا لیا لیکن یہ دھیان نہ آیا کہ اسے پھاڑ ڈالیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ کرتا تو کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، بھیڑیے نے کھایا ہوا ہوتا تو کرتا پھٹ جاتا۔ میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ بھیڑیے نے یوسف کو نہیں کھایا بلکہ تمہارے نفسوں نے ایک بات سمجھا دی اور ایک بہانہ بنا کر لے آئے ہو۔ میں اب کر بھی کیا سکتا ہوں، اب تو صبر جمیل ہی اختیار کروں گا، اور تم جو کچھ بیان کر رہے اس میں اللہ ہی سے مدد طلب کروں گا۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً واللہ علیم بما یعملون۔ اور ایک قافلہ آ گیا، انہوں نے اپنے آدمی پانی لانے کو بھیجا، انہوں نے اپنا ڈول ڈالا، وہ کہنے لگے کیا ہی خوشی کی بات ہے، ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے سامان تجارت بنا کر چھپا لیا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وَشَرُوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور انہوں نے اسے معمولی سی قیمت میں بیچ دیا جو گنتی کے چند درہم تھے، اور یہ لوگ اس سے بے رغبت تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس وقت انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تو وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے جب ڈول ڈالا تو دیکھا ایک لڑکا تھا، اور وہ خوش ہو گئے کہ حضرت یوسف کی ایک لڑکا ہمیں مل گیا ہے۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی حاجت نہ تھی، لہٰذا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بیکار اور فالتو سی چیز سمجھ رہے تھے اور اس کی تھوڑی سی قیمت لے کے اسے آگے بیچ ڈالا۔ وَقَالَ الَّذِينَ اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اور اہل مصر میں سے جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس نے اپنی عورت سے کہا اسے عزت کے ساتھ رکھنا، ممکن ہے ہمارے کام آ جائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں،
اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس سرزمین میں قوت دے دی اور تاکہ اسے خوابوں کی تعبیر بتائیں. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں. ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، اور جب وہ پہنچ کے جوانی کو تو ہم نے ان کو عطا کی حکمت اور علم. وکذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. جس قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں سے خرید لیا تھا وہ انہیں جس قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا تھا وہ انہیں مصر لے گئے اور وہاں جا کے فروخت کر دیا. خریدنے والا عزیز مصر تھا جو بادشاہ کا وزیر خزانہ تھا. اس کے ذمہ مالیات کی دیکھ بھال تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ تک پہنچنے میں چند سال لگے. اولاً عزیز مصر ہی کے گھر میں رہنے لگے. عزیز مصر نے ان کو ہونہار دیکھ کر اپنی بیوی سے کہا اس بچے کو اچھی طرح اکرام کے ساتھ رکھنا، اس کے لیٹنے بیٹھنے کی جگہ اچھی رکھنا، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. ممکن ہے کہ آئندہ چل کر یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لے. حضرت ابن عباس کی طرف منسوخ کیا گیا ہے اس کی بیوی کا نام زلیخا مشہور ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کی بیوی کا نام رعیل تھا. جس شخص کو چند روز پہلے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا وہی شخص آج عزیز مصر کے گھر میں ہے، اکرام انعام راحت آرام کے ساتھ رہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ جسے بلند کرنا چاہے اسے بلند کرتا ہے. اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا زمین میں اور تاکہ ہم اسے خوابوں کی تعبیر کا علم دے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا جو علم عطا کیا وہی آگے بڑھ کے مصر کے خزانوں کا والی اور متصرف ہونے کا ذریعہ بنا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيث لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے اس نے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے ان کو پھسلایا اور دروازہ بند کر دیا اور کہنے لگی آ جاؤ میں تم ہی سے کہہ رہی ہوں. انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، بے شک تیرا شوہر میرا مربی ہے، اس نے میرا اچھا ٹھکانہ بنایا. بے شک بات یہ ہے کہ ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے. سیدنا یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں رہتے رہے، وہیں پلے بڑے جوان ہوئے، بہت زیادہ حسین تھے. عزیز مصر کی بیوی اس پر فریفتہ ہو گئی اور اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس کو پھسلانے لگی. اس نے نہ صرف اشاروں سے اپنا مطلب ظاہر کیا بلکہ گھر کے سارے دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی آ جاؤ میں تمہارے لیے تیار ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہی امتحان کا موقع تھا، خود بھی نوجوان تھے، عورت پھسلا بھی رہی تھی اور وہ کوئی گری پڑی عورت نہیں تھی، عزیز مصر کی بیوی تھی. پھر وہ ایک طرح سے اس کے پروردہ بھی تھی، وہ گھر کی بڑی تھی اور آپ جھٹ پٹے اس کے ساتھ رہتے تھے. جو عورت گھر کے سردار ہو اس کا حکم رد کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. ان سب امور کے ہوتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کوئی گناہ سے بچنے کے لیے متعدد مشکلات تھیں. اس موقع پر گناہ سے بچ جانا محض اللہ تعالیٰ کے فضل ہی سے ہو سکتا تھا. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے عورت کی درخواست پر معاذ اللہ کہہ دیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، وہی مجھے گناہ سے بچا سکتا ہے. پھر یہ فرمایا تو میرا آقا اور میرے مربی کی بیوی ہے، اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، مجھے آرام کی جگہ دی، عزت کے ساتھ رکھا. میری شرافت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کے اہل خانہ پر دست درازی کروں. وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لَنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. اور اس عورت نے ان کے ساتھ اپنا کام نکالنے کا مضبوط ارادہ کر لیا تھا، اور وہ بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے. اسی طرح تاکہ ہم ان سے برائی کو اور بے حیائی کو دور رکھیں. بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. پھر وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے پیچھے سے اس کا کرتا چیر دیا اور دونوں نے اس عورت کے سردار کو دروازے کے پاس پا لیا. وہ کہنے لگی جو شخص تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے یا وہ دردناک سزا دی جائے. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. یوسف علیہ السلام نے کہا اس نے مجھے اپنے مطلب کے لیے پھسلایا اور اس کے خاندان میں سے گواہی دینے والے نے گواہی دی. اگر اس کا کرتا سامنے سے پھاڑا گیا تو عورت نے سچ کہا اور یہ شخص جھوٹے لوگوں میں سے ہے. اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھاڑا گیا تو اس عورت نے جھوٹ کہا اور یہ سچوں میں سے ہے. فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. پر جب دیکھا اس کی قمیص کو وہ پھٹی ہوئی تھی پیچھے سے کہا بے شک یہ تو عورتوں کی چال ہے، بے شک چال تنوحوں کی بڑی ہے. یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اعراض کرو اس سے. واستغفری لذنبک، اور استغفار کرو اپنے گناہوں کے لیے. انکی کنتی من الخاطئین، بے شک تو ہی گناہ گاروں میں سے ہے.
ان آیت میں عزیز مصر کی بیوی کی بدنیتی اور اس کے مطابق عزم کرنے کا ذکر ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ یوسف علیہ السلام اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے ہوتے تو وہ ارادہ کر لیتے۔ اللہ نے ان کو بچایا اور ان کو برائی اور بے حیائی کے کام سے دور رکھا۔ عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کرنے کا مضبوط ارادہ کر لیا جو اس کے عمل سے صاف ظاہر تھا۔ اس نے دروازے بند کر دیے اور صاف لفظوں میں کہا کہ آج اور میری طرف میں حاضر ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور ساری امت کا اس پر اجماع ہے کہ نبی سے گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا اور گناہ کا ارادہ کرنا بھی گناہ ہے۔ مطلب یہ کہ اس کے بارے میں حضرات نے ایک جملہ اور مطلب اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے وہ اس عورت کے ساتھ اپنی جوانی کا تقاضا پورا کرنے کا ارادہ کر لیتے، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی تھی اس لیے ارادہ نہیں کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وہ کون سی دلیل تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھی؟ اس کے بارے میں مفسرین نے کئی باتیں لکھی ہیں۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے منقول ہے اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شبیہ ظاہر ہوئی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سینے پہ ہاتھ مار دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آپ کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شبیہ ظاہر کی گئی، انہوں نے آپ کو سینے پہ ہاتھ مارا تو آپ کی شہوت انگلیوں سے خارج ہو گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے باز رکھا، اور جب وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے اپنے آپ کا بچاؤ کرنے کے لیے دروازے کی طرف تو پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی بھی لپکی تو اس نے کیا ہے کرتا پکڑا، وہ پیچھے سے پھٹ گیا اور دروازے کے پاس انہوں نے کیا ہے عزیز مصر کو پا لیا۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے جب دیکھا اپنے خاوند تو کہنے لگی کہ یہ آدمی آپ کی بیوی کے ساتھ برا سلوک کرنے والا تھا، تو آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی دی کہ نہیں، دروازے بند تھے، میں تو دروازہ کھولنے کے لیے بھاگا تھا، یہ مجھے گناہ کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تو وہیں کے خاندان میں ایک آدمی نے کہا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت قصوروار ہے، مرد قصوروار ہے، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت قصوروار ہے۔ بہرحال جب کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مجرم قرار نہیں دیا، وہ ان کی نیک نفسی اور صالحیت سے واقف تھے، وہ برسوں سے اس گھر میں رہتے تھے۔ اس کے پیش نظر جو ان کے احوال دیکھے تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے کسی طرح بھی اس کا موقع نہ ملا کہ وہ ان کو مجرم سمجھتے اور اپنی بیوی کی تصدیق کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے یہ جو فرمایا کہ اس عورت نے ہی مجھے اپنی خواہش ظاہر کی، اس کے پیش نظر عورت ہی کو اول واہلا میں مجرم سمجھنا چاہیے تھا اور ممکن ہے اس نے مجرم سمجھ بھی لیا ہو، لیکن وہ خاموشی اختیار کریے۔ البتہ غیب سے ایک گواہ نکل آیا اور وہ اسی عورت کے خاندان میں سے تھا۔ یہ گواہ ایک بچہ تھا، وہ بچہ بول پڑا، ایسے یوں کہا کہ یوسف کے کرتے کو دیکھو، اگر آگے سے پھاڑا گیا یا پیچھے سے، اگر پیچھے سے پھاڑا گیا تو سمجھ لو کہ یہ عورت اپنی اس دعوے میں جھوٹی ہے، یوسف نے مجھ پر حملہ کیا اور یوسف سچے ہیں، اگر ان کا کرتا آگے سے پھاڑا گیا تو سمجھ لو کہ عورت سچی ہے، یہ جھوٹ بولنے والے ہیں اور عزیز مصر کو تو اصل صورتحال سمجھنے کی ضرورت تھی۔ اس نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر نظر ڈالی تو دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھڑا گیا تھا، بس اسی کی سمجھ میں آ گیا اور فوراً اس کے منہ سے یہ بات نکلی، یہ عورتوں والی مکاری کریں خود اور نام رکھے دوسروں کا، یہ کہ اس نے اپنی عورت کو جھٹلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تصدیق کی۔ گواہی دینے والے نے جو یوں کہا کہ کرتا دیکھا جائے، اس کا مطلب یہ تھا کہ جب عورت نے اپنی خواہش ظاہر کی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی جان گناہ سے بچانے کی کوشش کی اور رائے فرار اختیار فرمائی، عورت نے ان کے کرتے کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا، تبھی تو کرتا پیچھے سے پھٹا۔ آگے کہا جا رہا ہے معاملے کی صورتحال سمجھنے کے بعد عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف توجہ کی اور انہوں نے درخواست کی کہ یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس بات سے اعراض کرنا، یعنی اسے یہیں تک رہنے دینا اور آگے مت بڑھانا، کسی سے نہ کہنا کہ پھر اپنی بیوی سے کہا واستغفری لذنبک کی، تو اپنے گناہ کے لیے استغفار کر، انکی کنتی من الخاطئین، بے شک تو خطا کرنے والوں میں سے ہیں۔ معاملے کی صورتحال سے اور گواہ کی گواہی سے ثابت ہو گیا کہ تو ہی گناہ گاروں میں سے ہے۔ اصل گناہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بچنے اور پرہیز کرنے اور راہ فرار اختیار کرنے کی وجہ سے نہ ہو سکا، لیکن گناہ کے لیے جس نے پکا اور مضبوط ارادہ کر لیا تھا وہ بھی گناہ ہی ہے۔ پھر وہ پیچھے دوڑی بھی تھی اور پکڑنے کی کوشش بھی کی تھی، لہٰذا اپنی نیت اور عمل اور دونوں کے اعتبار سے گناہ گار ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا، کانوں کا زنا سننا اور زبان کا زنا بات کرنا اور ہاتھ کا زنا پکڑنا اور پاؤں کا زنا چلنا ہے، اور دل خواہش کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، شرمگاہ اسے سچا یا جھوٹا کر دیتی ہے، یعنی گناہ کی آخری حد کا موقع لگ گیا تو شرمگاہ سے صادر ہو جاتا ہے، مگر اس سے پہلے کی جو کوششیں ہیں وہ بھی گناہ میں شمار ہوتی ہیں۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا ان لنراها في ضلال مبين، اور چند عورتوں نے کہا جو شہر میں رہتی تھی، عزیز کی بیوی اپنے غلام کو مطلب حاصل کرنے کے لیے پھسلاتی ہے، اس غلام کے عشق نے اس کے دل میں پوری طرح جگہ پکڑ لی ہے، بے شک ہم نے اس عورت کو کھلی گمراہی میں دیکھ رکھا ہے۔ فلما سمعت بمكرهن ارسلت الیہن فآتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینه اکبرنه وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم۔
پھر جب ان عورتوں کی مکر کی باتیں سنی تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس تیار کی جس میں تکیہ لگا کر بیٹھی اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کے سامنے نکل آ۔ سو جب ان عورتوں نے دیکھا تو حیران رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگی حاشا للہ، یہ شخص بشر نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتنی فیہ ولقد راودته عن نفسہ فاستعصم ولئن لم یفعل ما آمرہ لیسجنن ولا یکون من الصاغرین۔ تو وہ عورت کہنے لگی سو یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی، اور واقعی ہی میں نے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خواہش کی سو وہ بچ گیا۔ اگر اس نے وہ بات نہ مانی جس کا میں اسے حکم دے رہی ہوں تو ضرور اس کو جیل میں بھیج دیا جائے گا اور یہ ضرور بے عزت ہوگا۔ عزیز مصر نے تو معاملے کو وقتی طور پر رفع دفع کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اس قصے کو یہیں تک رہنے دینا، آگے مت بڑھانا۔ لیکن خبر کسی طرح شہر کی عورتوں کو پہنچ گئی۔ وہ آپس میں چرچا کرنے لگی کہ دیکھو عزیز مصر کی بیوی کو کیا ہوا، بڑے گھر کی عورت ہے لیکن اپنے غلام کو اپنا مطلب نکلانے کے لیے پھسلا رہی ہے۔ غلام اس لیے کہ اس کا شوہر حضرت یوسف علیہ السلام اس کو خرید کر لائے تھے، اور اس میں اس طرف اشارہ ہے اول تو یہ عورت شوہر والی ہے اور اسے اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف مائل ہونے کی ضرورت ہی کیا تھی، پھر مائل ہوئی بھی صحیح تو کس پر، اپنے سے کم عمر غلام کے اوپر۔ بہرحال عورتوں نے اس کو ملامت کی۔ عزیز مصر کی بیوی کو جب عورتوں کی یہ بات پہنچی تو انہوں نے جو باتیں کہیں وہ اس نے سن لی، وہ ان کی باتوں کے مکر سے تعبیر کیا، کیونکہ وہ ظاہر میں تو اسے بیوقوف بنا رہی تھی اور اندر ہی سے اس کا جذبہ یہ تھا کہ ہم اس پر لان تان کریں۔ بہرحال جب عزیز مصر کی بیوی کو عورتوں کی باتوں کا علم ہوا تو اس نے ان عورتوں کو بلوا بھیجا کہ وہ میرے گھر آئیں اور کچھ کھا پی لیں۔ ان عورتوں کے بیٹھنے کے لیے اس نے عمدہ قسم کے بستر بچھائے، تکیے لگائے تاکہ وہ آئیں تو تکیہ لگا کر بیٹھ جائیں۔ جب وہ آئیں تو انہیں بٹھا دیا گیا، ان کے ہاتھوں میں ایک چھری دے دی۔ چھری دینے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا اس نے چھریوں کے سامنے کھانے کے لیے گوشت بھی دے دیا کیونکہ گوشت کو دانتوں سے نوچ کر کھاتے نہیں تھے بلکہ چھری سے کاٹتے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ سنترا کی طرح کی کوئی چیز کھانے کو دے دی تاکہ وہ اسے چھری سے کاٹ کر کھائیں۔ بہرحال جب انہوں نے چھریاں پکڑا دی گئیں اور عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی آؤ اندر سے نکلو اور ان عورتوں کے سامنے آ جاؤ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو ان کی حسن و جمال کو دیکھ کے وہ عورتیں ششتر رہ گئیں اور حیران ہوئی کہ انہیں یہ بھی دھیان نہ رہا کہ ہم کیا کاٹ رہی ہیں۔ سنتر وغیرہ جو کچھ کے سامنے تھا اسے کاٹنے کے بجائے انہوں نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ ڈالے اور کہنے لگی حاشا للہ، یہ شخص بشر نہیں بلکہ یہ تو بڑے مرتبے کا فرشتہ ہے۔ یہ ان عورتوں نے اس لیے کہا کہ فرشتے کا بے مثال حسین و جمیل ہونا ان کے یہاں معروف اور مشہور تھا، جیسے کہ شیطان کی بدصورتی کو سبھی جانتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بہت زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں آسمانوں پر تشریف لے گئے تو وہاں حضرات انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا یعنی ان کو آدھا حسن دیا گیا ہے۔ جب عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے مبہوت ہوئیں اور ایسی حیران ہوئی کہ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تو عزیز مصر کی بیوی ان عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے بول اٹھی، تم نے دیکھا یہ غلام کیسا ہے؟ تم مجھے اس کے بارے میں ملامت کر رہی تھی، اب اپنا حال دیکھ لو، تم اسے دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی ہو۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ یوسف نے کہا اے میرے رب، یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں میں اس کے مقابلے میں مجھے جیل جانا زیادہ محبوب ہے۔ اگر آپ مجھ سے ان کی چال بازی کو دفع نہ کریں گے تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن، سن کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی، سو عورتوں کی چال بازی کو یوسف سے ہٹا دیا گیا۔ انہ هو السمیع العلیم، اور بے شک وہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، پھر بعد اس کے بعد ان لوگوں کے سمجھ میں آیا کہ ایک وقت یوسف کو جیل میں رکھیں گے، لا یسجننہ حتی حین۔ پہلے معلوم ہو چکا تھا عزیز مصر کی بیوی نے اپنے شوہر کو دروازے کے قریب دیکھ کے یہ مشورہ دے دیا تھا کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ پھر جب شہر کی دوسری عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر مبہوت ہوئیں اور عزیز مصر کی بیوی نے ان سے کہا کہ دیکھو تم مجھ پر تان کرتی ہو، خود تمہارا کیا حال بنا، ساتھ یہ بھی کہہ دیا اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اس کو جیل جانا پڑے گا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بظاہر دو ہی راستے تھے، اول یہ کہ حسب سابق اسی گھر میں رہتے جہاں اب تک تھے، وہیں عورت تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برکرداری کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس کا ارادہ ختم نہیں ہوا، صاف کہہ دیا تھا اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اس کو جیل میں جانا پڑے گا۔ وہ اپنے پھندے میں پھانسنے کے لیے مصر تھی، اس کے گھر میں رہنے کا اندیشہ تھا کہ معصیت میں مبتلا ہو جائیں اور راستہ یہ تھا کہ جیل میں چلے جائیں،
انہوں نے جیل میں جانے کو پسند کیا اور یہ مناسب جانا کہ عزیز مصر کا گھر چھوٹ جائے تاکہ خود عزیز کی بیوی اور دیگر عورتوں کی تدبیریں اور مکاریاں دور ہو جائیں، چونکہ دوسری عورتیں بھی حسن جمال دیکھ کر قائل ہو گئی تھی۔ اس لیے یہ بھی خطرہ تھا وہ بھی عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ میں استعمال کرنے کی تدبیر بنانے لگے یا حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے لگے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے یوں دعا کی، اے اللہ یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں یا آئندہ دعوت دیں گی، مجھے اس میں مبتلا ہونے کی بنسبت یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں، اور ساتھ یہ بھی عرض کیا یا اللہ آپ میری مدد فرمائیں اور عورتوں کے مکر و فریب کو دفع فرمائیں تاکہ میری حفاظت ہو، اگر آپ نے ان کی چال بازیوں کو دفع نہ فرمایا تو مجھے ان سے نہ بچایا تو بشریت کے تقاضے میں ان کی طرف مائل ہو کر جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني آسر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ اور یوسف نے کہا، دو جوان جیل میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں خواب میں اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جس سے پرندے کھا رہے ہیں، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے، ہم آپ کو نیک آدمیوں میں سمجھتے ہیں۔ عزیز مصر کے مشورہ دینے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھجوا دیا۔ اسی موقع پر دو جوان بھی جیل میں داخل ہوئے اور ان کے علاوہ پہلے سے قیدی بھی موجود تھے۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے نبی تھے، عبادت گزار تھے، خوش اخلاق تھے، قیدیوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے تھے، صالحین کے چہرے پر تو نور ہوتا ہے، پھر یہاں تو نور نبوت تھا اور ظاہری حسن و جمال بھی بے مثال تھا۔ قیدی لوگ دلدار ہو گئے، یہاں تک کہ جیلر بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے اور کہنے لگے اگر میں خود مختار ہوتا تو آپ کو جیل سے رہا کر دیتا، ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے پر رکھوں، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ دو نوجوان جو نئے انہی دنوں جیل میں داخل ہوئے تھے، ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا مصر کے کچھ لوگوں نے بادشاہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ان لوگوں نے ان دونوں کو استعمال کرنا چاہا تھا۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا جو اسے پینے کی چیز پلایا کرتا تھا، دوسرا خباز یعنی روٹی تیار کرنے والا تھا۔ منصوبہ بنانے والوں نے ان دونوں سے کہا کہ تم کھانے پینے کی چیزوں میں زہر ملا کر بادشاہ کو کھلا پلا دو۔ پہلے تو دونوں نے بات قبول کر لی کیونکہ رشوت کی پیشکش کی گئی تھی، پھر ساقی تو منکر ہو گیا اور خباز نے رشوت قبول کر لی اور کھانے میں زہر ملا دیا۔ جب بادشاہ کھانے بیٹھا تو ساقی نے کہا کہ آپ کھانا نہ کھائیں کیونکہ اس میں زہر ہے، اور خباز نے کہا آپ پینے کی کوئی چیز نہ پئیں کیونکہ اس میں زہر ہے۔ بادشاہ نے ساقی سے کہا تو یہ جو کچھ میرے پلانے کے لیے لائے اس میں سے پی لے، اس نے پی لیا کوئی نقصان نہ ہوا۔ پھر بادشاہ نے خباز کو کہا تو اس کھانے میں سے کھا لے، وہ انکاری ہو گیا، پھر وہ کھانا ایک جانور کو کھلایا گیا، وہ جانور کھا کر ہلاک ہو گیا۔ بادشاہ نے ساقی اور خباز دونوں کو جیل میں بھجوا دیا۔ ان دونوں کا فکر پڑی ہوئی تھی دیکھو کیا ہوتا ہے، ہماری رہائی ہوتی ہے یا جان جاتی ہے۔ اسی اثنا میں ان میں ایک نے خواب دیکھا کہ وہ انگور سے شیرہ نچوڑ رہا ہے جس سے شراب بنائی جاتی ہے، اور دوسرے یعنی خباز نے یہ خواب دیکھا وہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہے اور روٹیوں سے پرندے کھاتے جا رہے ہیں۔ دونوں نے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا اور تعبیر دینے کی خواہش ظاہر کی اور ساتھ یوں بھی کہا کہ آپ ہمیں اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ قال لا يأتكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں دیا گیا تھا اس نے آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، یہ اس علم میں ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا، بے شک ان لوگوں کو دین کو چھوڑ رکھا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ واتبعت ملة آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اکثر الناس لا يشكرون۔ اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اسحاق یعقوب کے دین کا اتباع کیا، یہ ہمارے لیے کسی طرح بھی درست نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، یہ ہم پر اور دوسرے لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، اور لیکن بہت سے لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں کیا بہت زیادہ معبود جدا جدا بہتر ہیں، یہ اللہ بہتر ہے جو تنہا زبردست ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا اياه ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، تم لوگ اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے تجویز کر لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں فرمائی، حکم بس اللہ ہی کا ہے، اس نے حکم دیا اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ سیدھا راستہ ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام سے جب دونوں جوانوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو ان سے فرمایا کہ کھانا آنے سے پہلے تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے تم مجھے پہچانو کہ میں ہوں کون۔ عالم مبلغ اور داعی کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے دعوت کے کام کے لیے طریقے اور سوچتے رہے، راستے نکالتا رہے۔
اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہ موقع غنیمت جانا اور یہاں پر توحید کی تبلیغ فرما دی۔ بظاہر تو یہ خطاب ان دونوں شخصوں سے تھا جنہوں نے تعبیر پوچھی تھی، لیکن حقیقت میں جیل کے تمام افرادوں کو توحید کی دعوت دینے کا راستہ نکل آیا، کیونکہ ان دو شخصوں سے جو بات فرمائی وہ دوسرے قیدیوں بلکہ جیل کے سارے عملے سے چھپنے والی نہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اول تو اپنا تعارف کروایا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت کے منکر ہیں، بلکہ میں اپنے باپ یعقوب، دادا اسحاق، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں جو موحد تھے اور توحید کے داعی تھے اور شرک سے بہت دور تھے، اور ساتھ ہی شرک کی برائیاں عقلی طور پر یہ بھی بیان کی۔ ہمیں یہ کس طرح سے زیب دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی بھی چیز کو اللہ کا شریک بنائے، جبکہ اللہ نے پیدا کیا اور وہی رازق اور مالک ہے، اور تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کی جائے؟ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا فاما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور دوسرے کو سولی پر چڑھایا جائے گا، اور اس کے سر میں پرندے کھائیں گے۔ جس بات کے بارے میں تم معلوم کر رہے تھے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں جوانوں کو خواب کی تعبیر بتائی، فرمایا دیکھو تم میں ایک شخص اپنے آقا کو شراب پلائے گا، یعنی کہ رہا ہو جائے گا، اور دوسرا شخص وہ سولی پر لٹکا دیا جائے گا جس کے سر سے پرندے نوچ رہے تھے، اور وہ کیا ہے؟ سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ اور جن دو جوانوں نے خواب کی تعبیر دریافت کی، ان میں سے جس شخص کے بارے میں یوسف نے گمان کیا وہ رہا ہونے والا ہے، اس سے کہا تم اپنے آقا کے سامنے میرا تذکرہ کر دینا۔ پھر اس شخص کو شیطان نے اپنے آقا سے تذکرہ کرنا بھلا دیا، سو یوسف جیل میں چند اور سال ٹھہرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں جوانوں کو خواب کی تعبیر دی، جس میں ایک شخص کے سولی دیے جانے اور ایک شخص کے رہائی کی تعبیر تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے جس نے رہا ہو جانا تھا کہا کہ تم جب جاؤ گے عزیز مصر کے پاس تو اس کے سامنے میرا ذکر کرنا، بھئی مجھے جیل میں ڈال دیا گیا تھا بے قصور۔ تو جب یہ رہا ہو کر گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا، حالانکہ اس کو صرف شیطان نہیں بھلایا تھا، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام چند سال مزید ٹھہرے رہے۔ یہ کتنے سال تھے؟ بعض کہتے ہیں 7 سال، بعض کہتے ہیں 12 سال، بہرحال بضع کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک کے عدد پر ہوتا ہے۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون قال أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ اور بادشاہ نے کہا بے شک میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ 7 گائیں موٹی ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہری ہیں اور ان کے علاوہ خشک بالیاں ہیں۔ اسے دربار والے مجھے میرے خواب کے بارے میں جواب دو، اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو۔ وہ کہنے لگے یہ تو یوں ہے، خیالی خواب ہے اور ہم خوابوں کی تعبیر دینا جانتے نہیں۔ اور وہ شخص بولا جو 2 قیدیوں میں رہا ہوا تھا، اسے ایک مدت کے بعد یاد آ گیا، میں تمہیں اس کی تعبیر سے باخبر کر دوں گا، لہٰذا تم لوگ مجھے جیل بھیج دو۔ یوسف اسے سچے ہیں، ہمیں ایسی 7 موٹی گایوں کے بارے میں جواب دیجیے جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں ہیں اور ان کے علاوہ خشک بالیوں کے بارے میں بتائیے، تاکہ میں لوگوں کی طرف واپس ہو جاؤں۔ امید ہے وہ بھی جان لیں گے کہ یوسف نے کہا کہ 7 سال لگاتار متواتر کھیتی کرو، پھر جو تم کھیتی کاٹ لو تو اسے اس کی بالوں میں چھوڑے رکھنا، مگر تھوڑا سا جسے تم کھاتے رہو، پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے جو سب کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے پہلے سے بچا کر رکھا ہوگا، بیچ اس کے جو تم چھوڑو گے، پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب بارش ہوگی، جس میں رس نچوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر کے مطابق جب حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل سے رہا ہونے کا وقت آ گیا تو اس کا یہ بہانہ بنا کہ مصر نے بادشاہ نے خواب دیکھا۔ یہ عجیب خواب تھا، 7 موٹی موٹی گائیں ہیں جو 7 دبلی گائیں ہیں، جو دبلی گائیں ہیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں ہیں، ان کے علاوہ 7 بالیاں خشک ہیں، یہ خشک بالیاں ہری بالیوں پر لپٹ رہی ہیں، ان کے لپٹنے سے وہ ہری بالیاں بھی خشک ہو گئی ہیں۔ بادشاہ نے اپنے خواب اپنے درباریوں سے بیان کیا، اس نے کہا کہ میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم تعبیر دینا جانتے ہو۔ وہ کہنے لگے ہمارے خیال میں تو خواب کی تعبیر کے لائق ہم ہیں نہیں۔ بہرحال وہ آدمی جو بادشاہ کی خدمت کرتا تھا اور اسے یاد آ گیا کہ مجھے میرے خواب کی تعبیر یوسف نے بتائی تھی اور بالکل صحیح بتائی تھی،
تو اس نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر وہی آدمی بتا سکتا ہے جو جیل کے اندر ہے۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور خواب بتایا تو یوسف علیہ السلام نے نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ قحط 7 سالوں کی معیشت پر قابو پانے کا طریقہ بھی بتایا، اور فرمایا پہلے 7 سالوں میں جو لگ کر محنت اور کوشش کے ساتھ کھیتی کرو گے، جب اس کھیتی کو کاٹو تو بس کھانے کی ضرورت کے بقدر ہی بالیوں سے دانے نکالا، باقی دانے بالیوں میں ہی رہنے دینا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بالوں کے اندر جو غلہ رہتا ہے اسے گھن نہیں لگتا، کیڑا نہیں کھاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ قحط کے 7 سال گزر جانے کے بعد ایک سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی، اور اس کی وجہ سے کھیتیاں بھی خوب ہوں گی اور باغوں میں خوب پھل آئیں گے، ان پھلوں میں انگور بھی ہوں گے جنہیں لوگ نچوڑ کر شراب بنائیں گے۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذا راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسس الحق إن راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم إني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ اور بادشاہ نے کہا اس شخص کو میرے پاس لے آؤ۔ سو جب قاصد یوسف کے پاس آیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا تم اپنے آقا کے پاس واپس جا کر پھر اس سے دریافت کر کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، بے شک میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ اس نے کہا اے عورتوں تمہارا کیا واقعہ ہے جبکہ تم نے یوسف سے انہیں پھسلانے کی خواہش کی تھی اور ان کے نفس کے بارے میں؟ حاشا للہ، ہم اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں، ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہم یوسف کی طرف کوئی برائی منسوخ کریں۔ عزیز کی بیوی نے کہا اسے وقت حق ظاہر ہو گیا، میں نے اپنے نکالنے کے لیے اسے پھسلایا اور بے شک وہ سچے لوگوں میں سے ہے، اس لیے وہ جان لے کر میں نے اس کے پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور بلا شبہ اللہ خیانت کرنے والوں کے فریب کو نہیں چلنے دیتا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر دی اور یہ شخص تعبیر پوچھنے کے لیے آیا تھا، اس نے واپس جا کر تعبیر بتا دی تو لوگوں کی سمجھ میں بات آ گئی۔ بادشاہ نے سمجھ لیا کہ واقعی یہ تعبیر بتانے والا کوئی صاحب علم ہے جو تعبیر خواب کے فن میں ماہر ہے۔ اس نے نہ ہی صرف تعبیر بتائی بلکہ معیشت پر قابو پانے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ پہلے 7 سال کی پیداوار کو محفوظ رکھنا اور دانوں کو بالوں کے اندر رہنے دینا تاکہ اسے کیڑا نہ کھائے۔ اس پر بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کا شوق ہوا۔ اس نے آدمی بھیجا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بادشاہ کی خواہش کا اظہار کیا اور یوں کہا کہ بادشاہ نے آپ کو یاد کیا اور طلب کیا ہے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت تک جیل سے نہ نکلوں گا جب تک یہ بات صاف نہ ہو جائے مجھے جس واقعے کی وجہ سے جیل میں ڈالا گیا ہے اس واقعے میں میرا کوئی قصور نہ تھا۔ واپس جاؤ اور بادشاہ سے کہہ کہ تحقیق کر جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے ان سے دریافت کرے کہ اس موقع پر اصل صورتحال کیا تھی، ان کا قصور کیا تھا یا میرا قصور کیا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی نے تو خواہش ظاہر کی تھی، دوسری عورتوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جمال دیکھ کر ان کے اوپر دل اپنا ہار بیٹھی تھیں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تلقین کرنے لگی اپنے سردار کی بات مان لے، اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان میں سے ہر عورت حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلانے لگی اور دعوت دینے لگی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بات سن کر قاصد واپس آیا اور اس سے بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات نقل کر دی تو اس نے عورتوں سے پوچھا صحیح صورتحال بتاؤ، وہ کیا واقعہ ہے جس میں تم یوسف کی طرف مائل ہو رہی تھی اور انہیں پھسلا رہی تھی؟ ان عورتوں نے جواب دیا ہم نے یوسف میں ایسی کوئی بات نہ دیکھی جس کی وجہ سے ان کی طرف کوئی برائی منسوخ کرے، اگر ہم کوئی ایسی بات کہہ دیں جو حقیقت کے خلاف ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم اپنی بات کو سچا بنانے کے لیے اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہیں۔ یہ بات اللہ کے علم میں ہے کہ اللہ علم تو صحیح ہے، ہم ایسی ہی بات کہہ کر غلط بات اللہ کے علم سے کیسے منسوخ کر سکتے ہیں؟ حاشا للہ۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات ظاہر کر دی تو عزیز مصر کی بیوی بول پڑی اس وقت حق ظاہر ہو گیا ہے، یوسف بے قصور ہے، میں قصوروار ہوں، میں نے انہیں صرف اپنی طرف بلایا اور پھسلایا۔ یوسف نے کہا کیا عورت نے مجھے پھسلایا اس میں وہ سچا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہو گیا کہ شاہی دربار میں میری برات اور عفت اور عصمت عورتوں کے اپنے اقرار سے ثابت ہو چکی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا جو جیل سے نکلنے میں دیر لگائی اور صورتحال کی تحقیق کرنے کے لیے بادشاہ کو آمادہ کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کے پیچھے اس کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی، اور بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو فریب کو چلنے نہیں دیتا۔